الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ میرے قابل احترام بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور مغفرت کے عشرے کے ساتھ اس عشرے میں ایک بہت بڑا معرکہ ہوا۔ آپ علیہ السلام کے مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد، اور اس معرکے کا نام ہے بدر کا معرکہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ، جمعے کا دن، اور 17 رمضان المبارک اور بدر کا معرکہ۔ قل جاء الحق وضحق الباطل ان الباطل كان زهوقا، یہ وہ معرکہ تھا جس میں حق اور باطل بالکل الگ ہو گیا۔ تھوڑی تعداد مسلمانوں کی، اور اللہ نے بڑے جماعت پر غالب کر دیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیل غلبت فئۃ کثیرا، کتنی چھوٹی جماعت ہے جس کو اللہ بڑی جماعت پر غالب کر دیتا۔ غلبہ طاقت کی وجہ سے نہیں ہوتا، اسباب کی وجہ سے نہیں ہوتا، چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر طاقت کی بات ہوتی، اسباب کی بات ہوتی، فوج کی بات ہوتی، اسلحے کی بات ہوتی، اس زمانے میں بھی اللہ نے دکھایا مسلمانوں کا تھوڑا سا مجمع تھا، ساری دنیا کی فوج مل کے لگی رہی لیکن اس کو نہیں ہرا سکی، بالآخر وہ چلی گئی۔ اللہ دکھاتے ہیں لیکن ایمان والا ہونا شرط ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ اصل غلبے کا تعلق ایمان سے ہے۔ مسلمان ایمان کی بنیاد پر غالب آتا ہے۔ تو بدر کا معرکہ ہوا۔ بدر کے معنی کیا ہے؟ بدر کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں۔ جس طرح 14 تاریخ، چاند کی جب 14 تاریخ ہوتی ہے تو اس چاند کی 14 تاریخ کو چاند بالکل واضح کھل جاتا ہے۔ جب چاند بالکل واضح کھل جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 14ویں رات کا چاند ہے، اسی کو عربی میں بدر کہتے ہیں۔ بالکل روشن، کھلا ہوا، چمکدار، واضح ہو تو اس کو بدر کہتے ہیں۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گئے تو مدینے کی بچیوں نے حضور کا استقبال کیا، اور استقبال کے وقت جو کلمات کہیں بڑے عجیب ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوادی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو آپ کی چہرے کی تشبیہ اس بچیوں نے 14ویں رات کے چاند سے دی ہے کہ 14ویں رات کا آپ نہیں آئے بلکہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کر ہمارے اوپر آیا ہے، ایسے واضح۔ تو بدر واضح کر دیا حق اور باطل کے درمیان۔ سارے لوگ جمع ہو کر، کفار کی تعداد 1000 سے بھی زیادہ، اور مسلمان چند 100 313 مختلف آتے ہیں، لیکن ایمان ان کا جمع ہوا تھا، پکے ایمان والے تھے، اور روزے کی حالت میں اللہ نے غالب کر کے دکھایا۔ آج بھی چلے جائیں اس بدر کے میدان میں، آپ حیران ہوں گے۔ وہ بدر کا وہ میدان آج بھی موجود ہے، اور ساری رات جب مقابلے کے لیے قریب آ گئے، مسلمانوں نے بدر کے مقام پر، وہ علاقہ، اس جگہ کا نام بدر تھا، جہاں پڑاؤ ڈالا تو وہ جگہ ریتلی تھی۔ آج بھی چلے جائیں آپ دیکھیں گے
اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا وہ جگہ سخت چکنی مٹی کی تھی. اللہ کی شان، رات کو بارش ہو گئی. بارش کے بعد ریت مضبوط ہو جاتی ہے، تو بارش کے بعد مسلمانوں کی جگہ مضبوط ہو گئی، اور جہاں کافروں نے پڑاؤ ڈالا تھا وہ چکنی مٹی تھی، بارش کے بعد وہ چکنی ہو گئی، اس پہ ان کا چلنا مشکل ہو گیا. اللہ دکھاتے ہیں. پھر ساری رات اس بدر کے مقام پر جہاں آپ نے چھپڑا بنایا، عربی میں اس کو عریس کہتے ہیں. آج بھی اس مسجد کا نام مسجد عریس، اللہ ہم سب کو لے کے جائے وہاں پر. آج بھی وہ مسجد ہے، بڑی شاندار خوبصورت مسجد، اور اس مسجد کا نام مسجد عریس. اس مسجد میں آپ نے یہ دعا کی اور ساری رات دعا کرتے رہے. اور آپ کس چیز کی دعا کرتے رہے؟ اے اللہ، اگر آج مسلمانوں کا چھوٹا مجمع، یہ مسلمانوں کی جماعت آج ختم ہو گئی تو قیامت تک اس زمین میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ساری رات آپ کی دعا کیا تھی؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. استغیث اور نستغیث دونوں پڑھ سکتے ہیں. آپ ساری رات دعا کر رہے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خیمے میں دیکھا، جہاں وہ خیمہ چھپڑا لگا تھا، آپ یوں دعا کر رہے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. آپ دعا بولے. رات کے دوسرے حصے میں آئے، رات کے تیسرے تینوں پہر آئے، آپ دعا کر رہے ہیں. اور ایک روایت سیدنا ابو بکر صدیق وہ آئے آپ کے پاس، اور ابو بکر صدیق رات کے پہلے حصے میں، دوسرے تیسرے حصے میں آئے تو کیا دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں اور امت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور آپ کی دعا کی کلمات یہی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اس لیے علماء نے لکھا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا آپ نے کیوں کی؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم موجود ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا اسم اعظم کی تلاش میں ہر آدمی لیتا ہے، کیونکہ کتابوں میں آتا ہے کہ جو اسم اعظم کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی پکار کو رد نہیں کرتا. تو بدر کے مقام پر جو آپ نے دعا کی ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تو علماء کہتے ہیں یہ یا حی یا قیوم یہ اللہ کے اسم اعظم میں سے ہے. اور آپ نے ساری رات دعا کی بدر کے موقع پہ، اور اللہ نے اس دعا کے کیا اثر دکھایا. آج بھی اس مسجد جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا تھا، بدر کے مقام پہ مسجد ہے، اس کے قریب وہ پہاڑ ہے بدر میں، اللہ ہمیں وہاں لے جائے. اس پہاڑ کے اوپر پہلے 1000، ان کی تعداد 1000 تھی، ان کی تعداد 1000 تھی، تو اللہ نے پہلے 1000 فرشتے اتارے. اچھا، جب مارکا ہو رہا تھا، مارکا ہوتا تو چند لوگ کافروں میں سے چند لوگ آئے، انہوں نے کہا آج تو مسلمان بالکل ختم ہو جائیں گے. ہوتے نا وہ میچ کھیلنے والے ہوتے، کچھ تماشا دیکھنے والے بھی ہوتے، اور بسا اوقات میچ کھیلنے والوں سے زیادہ تماشا کرنے و دیکھنے والوں کا شور زیادہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو ہدایت دے جنہوں نے آج کل راتوں کو بھی شروع کر دیا ہے. تو وہ کھیلنے والے کم ہوتے ہیں اور شور کرنے والا زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ تماشا دیکھنے کے لیے چند لوگ آئے کہ آج تو مسلمان ختم ہو جائیں گے اللہ کی کرنے. لیکن جب وہ دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں سفید سفید گھوڑے آسمان سے اتر رہے ہیں، سر پہ امامہ، ہاتھوں میں تلوار، لمبا قد، وہ گھوڑے اترتے دیکھا. ایک تو دیکھتی اسی وقت اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور دوسرا گھبرانے لگا. بعد میں وہ ایمان لے کر آیا تو اس نے بتایا کہ اس بدر والے مارکے میں نے دیکھا آسمان سے گھوڑے اتر رہے. اور پہلے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے 1000 اتارا، کیونکہ ان کی تعداد 1000 تھی کافروں کی. مسلمان پریشان تھے لیکن پکے تھے، یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هنا قاعدون. بنی اسرائیل نہیں ہے ہم یہ کہہ دیں کہ آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے، ہم نہیں لڑتے. مسلمان اسباب کی بنیاد پہ نہیں لڑتا،
اعمال کی بنیاد پر، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کے اوپر. اللہ کے بھروسے پر مسلمان کوئی کام کرے اور وہ نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. مسلمانوں کا مجمع عجیب بدر کا مارکہ ہے، اور وہ مسلمان میدان میں، اور چند گھوڑے اور چند تلواریں، سواریاں تھوڑی، وہ سارا اسلحہ، سارے تلواریں گھوڑے کے ساتھ آ رہے ہیں، ناچ گانے، مسلمانوں ختم کرنا ہے. اور 70 کفار کے بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، اور کچھ وہ بھی سردار تھے جنہوں نے حضور کے خلاف مشورہ کیا تھا. اللہ نے دکھایا، اللہ نے وعدے کیا، اس لیے اللہ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. وہ اس مقام کو یاد کرو مسلمانوں جو میں نے تمہاری مدد کی تھی. اور ایک جگہ فرماتے وَمَن نَصَرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اگر مدد کرنے والی ذات ہے تو ایک اللہ کی ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کریں. اللہ نے دیکھا 1000 پہلے اتارا، وہ ریت کا پہاڑ آج بھی موجود ہے. اور پچھلے دنوں جب میں گیا تو میں دیکھ رہا، واہ کیا یہ پہاڑ ہے جس میں اللہ کے فرشتے گھوڑے اترے اس پہ، اور اس پہاڑ کا نام ہے جبل ملائکہ. اور ایسے انوارات اس پہاڑ کے اوپر، جبل ملائکہ. 1000 اترے. اس کے بعد پھر اللہ نے 3000 اتارے مسلمانوں کی تسلی کے لیے. پھر اللہ نے 5000 5000 اللہ نے فرشتے اتارے گھوڑوں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، وہ بدر کے مقام پہ اتارے. اور مسلمانوں کے قریب کوئی آتا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے، قریب آنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کے گر جاتی، وہ فرشتے گردن کاٹ دیتے تھے. تو صحابہ کہنے لگے کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کس کافر کی گردن ہم نے کاٹی ہے اور کس کافر کی گردن فرشتوں نے کاٹی ہے. کسی نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ ہماری تلوار سے جو کٹتا ہے اس کے گردن کے اندر لال خون کے نشان ہوتے ہیں، جو فرشتوں کی تلوار سے جو کٹا ہے، جس کی گردنیں کٹی ہے، وہ جلے ہوئے نشانات ہوتے ہیں، روحانی نور کے ذریعے کٹتے ہیں، وہ جلے ہوئے ہوتے تھے. یہ پہچان تھی. ابو جہل بھی مارا گیا. آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہر امت کا فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. جب اس کی گردن کاٹنے کا موقع آیا تو کہنے لگا، اور گردن کو معاذ اور معوذ جو 2 بچوں نے حملہ کیا، چھوٹے بچے، جب گردن الگ کرنے کا موقع آیا تو عبداللہ بن مسعود، اس امت کے فقیہ صحابی، بڑے عالم، وہ آئے تلوار لے کر. تو کیا کہہ رہے، موت کے وقت بھی کیا کہہ رہا ہے؟ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے، تاکہ بڑی گردن لگے، نیچے سے کاٹنا پتہ چلے سردار کی گردن ہے. موت کے وقت بھی یہ حال تھا. مارا گیا، اللہ نے ختم کر دیا اس کو. لیکن مسلمانوں کا حق اور باطل اللہ نے دکھایا. اب یہ بدر ہم نے، ہمارے استاد محترم جب یہ واقعہ پڑھا رہے تھے تو ہمیں کہنے لگے تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ فرشتے واپس چلے گئے، نہ تفاسیر کے اندر، نہ احادیث کے اندر کہیں لکھا نہیں ہے جو 5000 فرشتے اترے تھے وہ واپس چلے گئے. کسی کتاب میں، بڑے محقق استاد ہے، بڑے استاد الحدیث ہیں ہمارے، کہ کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ فرشتے واپس چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں استاد کہ میرا ایمان ہے، وہ استاد ہمارے کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ فرشتے زمین میں اللہ نے چھوڑ دیے قیامت تک مسلمانوں کی مدد کے لیے. لیکن کس مسلمان کی مدد کریں گے؟ جو مسلمان اپنے اندر صفات بدری پیدا کرے گا. صفات بدری کیا ہے؟ خلاصہ 3 چیزیں ہیں. تقوی پیدا کر لے، صبر پیدا کر لے، اور اللہ سے تعلق پیدا کر کے اللہ سے رات کو رو رو کے مانگے. یہ 3 کام کرے گا تو اس کے اندر صفات بدری پیدا ہوگی، اور اللہ بدر کے گھوڑوں کو اس زمانے میں بھی اللہ ظاہر کرے گا، اللہ دکھائے گا. ہم اپنے اندر صفات پیدا کریں. تو یہ رمضان کے مہینے میں 17 رمضان جمعے کے دن یہ بدر کا مارکہ ہوا، اور حق اور باطل کو اللہ نے ظاہر کیا. اس لیے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، مسلمان تم کبھی قلت، یعنی اسباب قلت کی وجہ سے کبھی نہیں ہارتا. ہاں، اعمال کی کمی کی وجہ سے آدمی ہار جاتا ہے،
لہذا ہمیں ان سارے حالات میں اور اس وقت اعمال کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، تاکہ اللہ کی مدد نصرت میرے اور آپ کے ساتھ ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کہنے سننے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اندر صفات بدری پیدا کر دے، تاکہ جو بدر کے گھوڑے اترے تھے اور زمین میں موجود ہیں، اللہ ان گھوڑوں کو میرے اور آپ کے لیے ظاہر کر دے، اور اللہ پاک پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو غالب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔